بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم ایسا نظم پہ جا رہے ہیں اور ایسا نظم کی پہلی نظم ہے جواب شکوہ جس کے شاعر ہیں علامہ اقبال. مختصر سا تعارف علامہ اقبال کے بارے میں کہ علامہ اقبال ولادت ہوتی ہے 1877 1877 اور علامہ اقبال کی وفات ہوتی ہے 1938. شیخ محمد اقبال سیالکوٹ کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے. معزز کا مطلب قابل عزت. علامہ اقبال سیالکوٹ کے جو پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے, پنجاب کا ایک علاقہ ہے, وہاں کے قابل عزت خاندان میں پیدا ہوئے. والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بی بی. روایات کے مطابق اقبال کی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں ہوئی. یہ بیان کیا جاتا ہے, روایت کی جاتی ہے کہ علامہ اقبال کی جو بیسک ایجوکیشن تھی, جو ابتدائی تعلیم تھی, جو پرائمری ایجوکیشن تھی, وہ ایک دینی مدرسے میں, ایک مذہبی مدرسے میں ہوئی. آگے جا کے انگریزی اسکول سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا کہ بیسک تعلیم, ابتدائی تعلیم کے آگے آپ نے ایک انگریزی اسکول میں, ایک انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن لیا اور آپ نے اعلیٰ نمبر سے امتیاز کرنے والوں سے, دوسروں سے ممتاز فرق کرنے والے, اور آپ یہ لیں گے کہ اعلیٰ نمبر سے آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور مرے کالج میں داخل ہوئے. مرے کالج کی سیالکوٹ ہی میں. یہاں انہیں مولوی سید میر حسن جیسا استاد میسر آیا. ایک اعلیٰ پایا کا استاد ملتے ہیں مولوی میر حسن. تاریخ میں مولوی میر حسن کا نام بڑے اچھے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کو پالش کرنے والے, علامہ اقبال کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے والے, علامہ اقبال کے اندر ذوق و شوق پیدا کرنے والے اساتذہ میں مولوی میر حسن کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اقبال کو فارسی اور عربی کا صحیح ذوق انہی کی بدولت حاصل ہوا. اس کی بدولت مولوی میر حسن کی بدولت اقبال کے اندر عربی اور فارسی زبان کا ذوق کا مطلب شوق, لگن, والا کہ ان زبانوں کو حاصل کرنے کا, ان زبانوں کو سیکھنے کا جو شوق ہے علامہ اقبال کے اندر, وہ مولوی میر حسن کی بدولت ہی پیدا ہوا. مولوی میر حسن کے بارے میں تاریخ میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ علامہ اقبال کی خدمات پر جب برٹش گورنمنٹ نے, برطانوی حکومت نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینا چاہا تو علامہ اقبال نے سر کا خطاب لینے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا پہلے میرے استاد مولوی میر حسن کو کوئی خطاب دیا جائے گا تو میں سر کا خطاب وصول کروں گا. پوچھا گیا آپ کی تو علمی خدمات ہیں, آپ کی تو بہت سی خدمات ہیں, اس کی وجہ سے ہم آپ کو سر کا خطاب دے رہے ہیں, مولوی میر حسن کی کیا خدمات ہیں؟ تو علامہ اقبال کا بڑا زبردست جواب تھا کہ آج میں جو اقبال ہوں یہ مولوی میر حسن کی وجہ سے ہوں. چنانچہ مولوی میر حسن کو برٹش گورنمنٹ نے شمس العلماء کا خطاب دیا تو علامہ اقبال نے سر کا خطاب قبول کیا, وصول کیا. ایف اے کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے. یعنی مرے کالج سے مولوی میر حسن کی سرپرستی میں ایف اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے اور وہاں بھی انہیں پروفیسر آرنلڈ جیسا شفیق استاد ملا. یہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں علامہ اقبال کو ایک انگریز پروفیسر آرنلڈ جیسا محبت کرنے والا مہربان استاد ملا, جسٹ لائک مولوی میر حسن, جن کی وجہ سے اقبال کی خفیہ صلاحیتیں بیدار. اور وہ پروفیسر آرنلڈ نے بھی مولوی میر حسن کی طرح اقبال کی خوابیدہ صلاحیتوں, انسان کے اندر بہت سی پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کا اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا, ضرورت سفر کی ہوتی ہے کہ ان صلاحیتوں کو کس موقع پر نکھار کے سامنے لایا جائے. تو پروفیسر آرنلڈ نے علامہ اقبال کے اندر جو پوشیدہ خوبیاں تھیں, جو صلاحیتیں تھیں, جو خوبیاں تھیں, ان کو بیدار کیا, ان کو زندہ کیا. اسی کالج سے, گورنمنٹ کالج لاہور سے, اسی کالج سے ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ یہاں تدریس کے فرائض انجام دیے. اسی ادارے میں, یعنی گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے ایم اے کیا اور ایم اے کرنے کے بعد آپ نے اسی ادارے میں معلمی کا پیشہ
فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا. ٹھیک. اب بیسٹری میں آپ نے 12 لا کی ڈگری حاصل کی اور فلسفہ میں آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی, پی ایچ ڈی کی. ڈاکٹر پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر آف فلسفی. تو آپ نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی میونخ جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے میونخ وہاں سے. واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا. یورپ سے واپسی کے بعد ہندوستان آنے کے بعد آپ نے ہندوستان میں وکالت کو اپنا پیشہ بنا لیا, مگر اس پیشے سے طبیعت جلد اچاٹ ہو گئی. تھوڑے عرصے بعد اس پیشے سے وکالت کے پیشے سے آپ کی طبیعت بڑھ گئی, آپ کی طبیعت بدزن ہو گیا. آپ اس سے آپ کی طبیعت اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی تھی, اس کی طبیعت بڑھ گئی. علامہ اقبال نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لی. ہندوستان کی عملی سیاست میں آپ نے کچھ عرصہ دلچسپی لی. ایک مرتبہ جب مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ان کا نام تجویز ہوا, یہ بات ہے 1934 کی, 1934 کی بات ہے کہ علامہ اقبال کا نام پیش ہوا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے, تجویز کیا گیا. تو انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس منصب کا اہل قرار دیا. تو علامہ اقبال نے اپنی بجائے یہ عہدہ کہا کہ میری بجائے یہ عہدہ منصبی عہدہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں اس عہدے کے حقدار ہیں, اہل ہیں, اور اس عہدے کے قابل ہیں. چنانچہ 1934 ہی میں 1934 ہی میں علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلم لیگ کی تائحیات صدارت دی گئی. آپ ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ کے سربراہ. علامہ اقبال کا ایک اہم کارنامہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے کہ علامہ اقبال کے انگنت کارنامے, اور ان میں سے ایک کارنامہ کہ آپ کو پاکستان کا خواب دیکھنے کا اعزاز حاصل ہو. وہ علامہ اقبال جو ایک وقت میں ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے, وہ عادت ملت کے قائل تھے, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ علامہ اقبال کو ہندوستان کی تقسیم کے بغیر مسلمانوں کی بقا, مسلمانوں کی نجات کہیں نظر نہ آئی. چنانچہ for the first time in history, تاریخ میں پہلی مرتبہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہو رہا تھا. تو اس اجلاس میں آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ برصغیر پاک و ہند کے شمال مغربی حصے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, وہاں ایک الگ آزاد اور خود مختار وطن قائم کیا جائے تاکہ وہاں مسلمان اسلام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سنہرے رسولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ تو پاکستان کا خواب سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیکھا, اور مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقد 1930 میں الہ آباد میں آپ نے اس خواب کی ایک تصویر پیش کی, اور بالآخر 17 سالوں کی جدوجہد کے بعد 1947 میں اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں قائد اعظم نے اپنا کردار ادا کیا, اور آج ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست میں زندہ و پائندہ ہیں, اور اسلام کی سلامتی کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں. آخری عمر میں مختلف بیماریوں نے آن گیا میں مختلف بیماریوں نے دبا لیا, مختلف بیماریاں حاوی ہو گئی, مختلف بیماریوں میں علامہ اقبال مبتلا ہو گئے, اور وہ 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جاگ اٹھے. میں اس دنیا سے کوچ کر کے اس دنیا سے پردہ فرما کے وفات پا گئے. اقبال وہ ہستی ہیں جن پر نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا فخر کرتی ہے کہ علامہ اقبال, ہم کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں, مصور پاکستان بھی کہتے ہیں, لیکن علامہ اقبال ایک انٹرنیشنل شاعر کہ صرف ایشیا میں نہیں, آج پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان, ایران, ترکی میں بھی علامہ اقبال کو خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف ایشیا کی بات نہیں کر رہا کہ اقبال کی شاعری, اقبال کی شخصیت, اقبال کی ہستی, اقبال کا وجود پوری دنیا اس کا فخر کرتی ہے کہ اقبال جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے شاعری کا آغاز تو
لیے وہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے آگاہ تھے اور ان کو پتا تھا، دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کو اس بات کا پتا تھا کہ مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کی وجوہات کیا ہیں، ان کے اسباب سے وہ اچھی طرح واقف تھے کہ مسلمانوں ایک وہ دور تھا کہ مسلمان پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، اور آج ایک وہ دور ہے جب مسلمان زبرحالی کا شکار ہے، جب مسلمان تباہی اور بربادی کا شکار ہے، جب مسلمان زوال کا شکار ہے۔ تو دنیا کی ہسٹری کا، دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اقبال مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو حرکت و عمل میں مسلسل کام کرنے کا پیغام دیا، محنت کرنے کا کام دیا، سستی کاہلی سے بچانے کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے حرکت اور عمل کا مطلب مسلسل کام کرنے کا پیغام دیا۔ تو علامہ اقبال کی شاعری میں بہت سے فلسفے ہیں، صرف چند کا ذکر کرتا ہے۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی کہ علامہ اقبال نے بہت سے فلسفے پیش کیے، لیکن دو فلسفہ کا ذکر ہے خودی، کہ علامہ اقبال نے خودی کا درس دیا۔ خودی کا مطلب ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے گا، ان کو منظریات میں لائے گا، ان کو بروئے کار لائے گا، ان پر عمل کرے گا، تو مسلمان آگے بڑھے گا۔ اور تصور مرد مومن کی کیا پہچان ہے، کیا شناخت ہے، مرد مومن کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان دو تصورات، یہ دو تصورات ہیں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئے، مسلمانوں کی رہنمائی کا سبب بن گئے، ان کو روشنی دکھانے والے بن گئے۔ اردو کے روایتی شعراء کے برعکس اقبال نے اردو شاعری کو نئے موضوع، خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا کہ اردو کو روایتی جو شاعر تھے، جو صرف حسن و عشق کے فلسفے بیان کرتے تھے، حسن و عشق کی کہانیاں بیان کرتے تھے، ان شعراء سے ہٹ کے اقبال نے کیا کیا؟ اردو شاعری کو اقبال نے نئے موضوعات، حسن و عشق کی داستانوں سے نکل کر نئے موضوعات دیے، اس کے ساتھ ساتھ نئے خیالات سے بھی آگاہ کیا۔ اسلوب کا مطلب ہم کرتے ہیں طرز نگارش، جسے ہم طرز نگارش بھی کہتے ہیں، اسے ہم طرز ادا بھی کہتے ہیں۔ لکھنے کا انداز، اس کی جمع ہم لیتے ہیں اسالیب۔ لکھنے کا انداز، ہر شاعر کے لکھنے کا انداز، ہر شاعر کا اسلوب دوسرے شاعر سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اقبال نے اسلوب بھی نیا دیا، طرز نگارش بھی دیا، نیا لکھنے کا انداز دیا، اور فار دا فرسٹ ٹائم آپ نے اپنی شاعری میں فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا مسلمان قوم کو، مسلمانوں کو، ان چار نئی چیزوں کو، نئے موضوعات دیے، نئے خیالات دیے، نیا طرز ادا دیا، اور پہلی بار فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ روشناس کرانا میں واقف کرتا ہوں، ان کا مشاہدہ بے حد قوی تھا۔ علامہ اقبال کی آبزرویشن، مشاہدہ کرنا، غور و فکر کرنا، جستجو کرنا انتہائی طاقتور تھا۔ منظر نگاری پر انہیں عبور حاصل تھا، کسی منظر کو الفاظ میں بیان کرنا، مثلاً سورج نکلنے کے منظر کو، دریا کنارے کے منظر کو، جھیل کنارے کے منظر کو، خزاں کے منظر کو، بہار کے منظر کو، منظر نگاری پر انہیں مہارت حاصل تھی۔ یعنی کسی بھی منظر کو بیان کرنے میں، الفاظ کی صورت میں بیان کرنے میں، کہ بندے کو پڑھ کے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسی منظر کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو منظر نگاری پر علامہ اقبال کو عبور حاصل تھا، مہارت حاصل تھی۔ غرض اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج۔ امتزاج کا مطلب دو چیزوں سے مل کے بننا، جدت کا مطلب نیا پا، روایت وہ روایتی شاعری جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، وہ شاعری بھی، اور جدت اس کے اندر نیا پن، ان دونوں کا مرکب ہے، ان دونوں سے مل کے علامہ اقبال کی شاعری وجود میں آئی۔ اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور نواز فطرت کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے اندر بے پناہ حد سے زیادہ خوبیاں تھیں، شاعرانہ خصوصیات تھیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے آپ کو شاعر مشرق، مشرق کا شاعر، حکیم الامت، امت کا حکیم، مین امت کی بیماریوں کی تشخیص کرنے والا، اور نواز فطرت، فطرت کی نبض کہا جاتا ہے، جو کچھ قدرت
عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل تھا کہ دو زبانوں کو آپ کو دو زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے کلام میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے، اور علامہ اقبال کی شاعری کو محقق، تنقید کرنے والے، تنقید نگار تفسیر قرآن بھی کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنی شاعری میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ تو یہی بات رائٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں قرآنی آیات کو کثرت سے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اضافہ کیا، استعمال کیا۔ اس کے علاوہ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کا بہت بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ اقبال کے افاقی نظریات، افاقی مین بین الاقوامی انٹرنیشنل عالمگیر، اقبال کے افاقی نظریات، بین الاقوامی نظریات زیادہ تر ان کے فارسی کلام میں موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے فارسی کے ساتھ ساتھ شروع میں فارسی میں شاعری اسٹارٹ کی اور ظاہر اردو کو بھی اپنایا، لیکن علامہ اقبال کے جو بین الاقوامی نظریات ہیں، جو کنسیپٹ ہیں، انٹرنیشنل کنسیپٹس ہیں، وہ زیادہ تر آپ کی فارسی کلام میں، فارسی شاعری میں موجود ہیں۔ آپ کی تسلی باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، اربعان اجہاز، زبور حجم، جاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بے خودی، پسچے باید کردہ اے اقوام شرق، یہ مثنوی ہے۔ پسچے باید کردہ اے اقوام شرق ایک فارسی مثنوی ہے۔ مسافر، پیام مشرق اور نثر کی ایک کتاب ہے علم الاقتصاد کہ اقتصاد کا علم، اس پر یہ علامہ اقبال کی نثر میں ایک کتاب ہے۔ آپ کے ہمارے نصاب میں جو علامہ اقبال کا نصاب جو نظم شامل ہے وہ ہے جواب شکوہ۔ اس سے پہلے علامہ اقبال نے آپ نے ابھی تعارف میں پڑھا کہ اقبال مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے آگاہ تھے کہ علامہ اقبال نے جب اسلام ہندوستان میں مسلمانوں کی زد بحالی کو دیکھا، مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے افسردہ ہوئے۔ تو اس لیے انہوں نے 1911 میں شکوہ کے نام سے ایک نظم لکھی، اور اس نظم میں علامہ اقبال نے براہ راست مسلمانوں کی تباہی اور بربادی، مسلمانوں کے زوال، مسلمانوں کی زد بحالی کا شکوہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کیا، اور جس پر علماء وقت میں علامہ اقبال پر کفر کے فتوے لگائے اور بڑا نہت تام کیا، لیکن علامہ اقبال نے زبان بند رکھی، کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر 1911 میں 1913 میں آپ نے اسی نظم کا جواب شکوہ کی صورت میں دیا، اللہ سے شکوہ کیا اقبال نے، اور جواب شکوہ بھی اقبال نے لکھا، لیکن پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اقبال کے شکوہ کا جواب اللہ تعالیٰ براہ راست خود دے رہے ہیں۔ جب یہ جواب شکوہ 1913 میں لکھی تو آٹومیٹکلی وہی لوگ جو اقبال پہ تنقید کرتے ہیت کے اعتبار سے، انصاف یا بناوٹ کے لحاظ سے اس نظم کو ہم مسدس کہیں گے۔ مسدس کا مطلب ہے 6، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہو اسے ہم مسدس کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہو اسے ہم مسدس کہتے ہیں۔ اس میں پہلے 4 مصرے ایک قافیہ میں ہوتے ہیں اور آخری 2 مصرے، تیسرا شعر جو ہوتا ہے اس کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ اب مسدس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے ترجیح بند مسدس ترجیح بند، اور ایک ہوتی ہے مسدس ترکیب بند۔ ٹھیک، ترجیح بند وہ نظم ہوتی ہے جس میں مسدس کا تیسرا شعر یعنی 5واں اور 6واں مصرع جو ہوتا ہے یہ سیم پیٹرن ہوتا ہے، ہر بند کے ساتھ جن کا تو من وہن بیان کیا جاتا ہے۔ اسے ہم اگر بھی من وہن بیان کیا جاتا ہے تو اسے ہم 3 کا مصرع، 3 کا شعر بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی نظم جس میں تیسرا شعر، 5واں اور 6واں مصرع ہر بند کے ساتھ من وہن بیان کیا جائے، سیم پیٹرن بیان کیا جائے، تو وہ
علامہ اقبال کہتے ہیں شکوہ کا جواب دیتے ہوئے اللہ کی زبانی، اقبال کی زبان میں ایسے لگتا ہے جیسے اقبال کی شکوہ کا جواب اللہ رب العزت خود دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشقہ فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے بات میرا۔ اگر ہم تھوڑا سا فنی محاسن میں غور کریں تو سب سے پہلے قافیہ پہ غور کریں، اصل، مگر، نظر، گزر، پہلے 4 مصروں کا سین قافیہ آگے اور آخری 2 مصروں کا چالاک و بے باک یہ آگے۔ اس کے علاوہ مرکب اضافی طاقت پرواز، قدسی الاصل، مرکب اضافی سرکش چالاک، مرکب اضافی نالائے بے باک، یہ اس کے فنی محاسن ہیں۔ چھوٹی موٹی باتیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ ہے فعل ناقص ہے، ٹھیک، کا کی کیا اگر وغیرہ ہے تو وہ حرف اضافی ہیں، جی، مگر حرف جار وغیرہ وغیرہ۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ بات جو انسان کے، میرے اور آپ کے دل سے نکلتی ہے وہ دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات، پہلے مفہوم بیان کرنا کہ دل سے نکلی ہوئی بات دوسروں کو ہر حال میں متاثر کرتی ہے۔ اب بات دل سے تو نہیں نکلتی، زبان سے نکلتی ہے، لیکن جس بات کے اندر شدت ہو وہ دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کو تو ظاہر ہے، کہتے ہیں اس بات کے پار نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بات، کون سی بات جو دل سے نکلتی ہے وہ پرواز کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ بات قدسی الاصل ہے، مین فرشتوں کی طرح پاک ہے، قدسی القدس کہتے ہیں فرشتوں، یہ بات فرشتوں کی طرح ہے، فرشتوں کی طرح پاک ہے، اور فرشتے بلندیوں پہ رہتے ہیں، اس لیے یہ بات بھی رفت کا مطلب بلندی، یہ بات بھی بلندی پہ نظر رکھتی ہے، کیونکہ یہ بات دل سے نکلی ہوتی ہے اور یہ بات بلندیوں پہ نظر رکھتی ہے، اس لیے خاک سے اٹھتی ہے، ہم زمین پہ رہنے والے ہمارے دلوں سے اٹھتی ہے، ہماری زبان سے نکلتی ہے اور گردوں پہ گزر رکھتی ہے، آسمانوں سے گزرتی ہوئی اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں عشقہ فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، کہ مسلمانوں کے ساتھ میرا جو عشق تھا، کیونکہ اقبال نے امت مسلمان کے عشق میں یہ نظم شکوہ اور پھر اس کا جواب شکوہ لکھی، تو کہتے ہیں اقبال کہ مسلمانوں کے ساتھ جو میرا عشق تھا اور ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر، ان کی ذبح و حالی کو دیکھ کر، ان کے زوال کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹتا تھا، اور مسلمانوں ہی کی اس عشق کی وجہ سے میرا عشق جو تھا مسلمانوں کے ساتھ یہ فتنہ کرتا، فتنہ برپا کر دینے والا تھا، یہ سرکش تھا، یہ بغاوت کرنے والا تھا، اور یہ چالاکی سے کیا چالاکی والا عشق تھا، اور میرا یہ عشق جو مسلمانوں کے ساتھ تھا، جب میں نے اس عشق میں شکوہ کیا، شکایت کی، تو یہ شکوہ جو تھا آسمان چیر گیا، کہ آسمانوں کو چیرتا ہوا، نالا ہے بے باک میرا، نالا کا مطلب شکوہ شکایت، بے باک کا مطلب بہادری، کہ میرا بہادری سے کیا جانے والا یہ شکوہ آسمانوں کو چیرتا ہوا سیدھا عرش معلیٰ تک اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا مفہوم تھوڑا سا تشریح کی طرف جائیں تو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ جو بات انسان کے دل سے نکلتی ہے، یعنی جس بات کے اندر شدت ہوتی ہے، جو اللہ کی محبت میں نکلتی ہے، جس کے اندر سچائی ہوتی ہے، وہ بات دوسروں کو ضرور متاثر کرتی ہے۔ ایک دعا ہم زبان سے مانگتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، ایک دعا وہ ہوتی ہے جو ہم دل سے مانگتے ہیں، اس کے اندر ہمارے جذبات کی شدت ہوتی ہے، اور اس شدت کی وجہ سے کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو یہ والی بات جو ہوتی ہے یہ ہماری زبان سے نکلنے والی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے، تاریخ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ حضرت بن یوسف خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دیکھا تو ایک نابینا شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے دعا کر رہے، یا اللہ میری بینائی واپس کر دے، یا اللہ مجھے بینائی دے دے، یا اللہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ بیچارے اس کے پاس پہنچے، پوچھا کب سے معاملہ ہے؟ کہا
40 سال سے مانگا۔ حجاج نے کہا میں طواف کر کے واپس آؤں تو تمہاری آنکھوں کی بینائی آ جانی چاہیے، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں۔ حجاج واپس آیا تو اس شخص کی بینائی واقعی آ چکی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہ تھی کہ وہ شخص 40 سالوں میں صرف زبان سے مانگ رہا تھا، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے، اس میں اس کا دل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہاں اسے کیونکہ حجاج جابر اور جابر قرآن کے طور پر مشہور تھا، اب اسے اپنی جان کے لالے پڑے، اب اس کی دعا کے اندر شدت آئی، اب اس نے دل سے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہی بات ایک بات بھی کہتے ہیں کہ جو بات ہم دل سے کرتے ہیں، جس کی سچائی پہ ہمیں 100% یقین ہوتا ہے، وہ بات دوسروں کو متاثر کرتی ہے، تو دل سے نکلنے والی بات جو ہوتی ہے یہ اثر رکھتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، اس میں ہمارے جذبات بھی شامل ہو، اس میں ہمارے فیلنگز بھی شامل ہو، تو اس کے اندر ہماری شدت بھی شامل ہو جذبات کی، تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی بات اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے دل سے نکلنے والی جو بات ہوتی ہے اس کے اندر شدت ہوتی ہے، وہ بات دوسروں کو متاثر کرتی ہے کہ یہ بات جو میرے اور آپ کے دل سے نکلی، اس بات کے پار تو نہیں ہوتے کہ یہ اڑ سکے، لیکن اس کے باوجود یہ بات اڑنے کی طاقت رکھتی ہے، دوسروں کو ضرور مسلمان کرتی ہے، دوسروں کو ضرور متاثر کرتی ہے۔ کہ آج کے مسلمان زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں اور اس سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن وہ دل سے نہ تو عبادات کرتے ہیں اور نہ ہی دل سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر دل سے ایسا کریں تو اللہ رب العزت ان کی پکار کو ضرور سنے گا۔ کیوں؟ کہ دل سے نکلی ہوئی بات کے بال و پر تو نہیں ہوتے، نہ پر ہوتے ہیں نہ بال ہوتے ہیں، لیکن یہ بات اڑنے کی، یہ بات دل سے نکلی ہوتی ہے، یہ پر اور بال نہ ہونے کے باوجود یہ بات اڑنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ بات سیدھی عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس بات پر ضرور توجہ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب یہ بات جو ہے جو دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے، یہ قدسی اور اثر ہوتی ہے، نہیں فرشتوں کی طرح پاک ہوتی ہے، فرشتوں کی طرح مقدس ہوتی ہے، اور فرشتے عموماً بلندیوں پہ رہتے ہیں، اس لیے یہ بات بھی پاکیزہ خیالات پر مشتمل ہوتی ہے۔ کون سی بات؟ فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہوتی ہے یہ بات، اس لیے یہ بات بھی، اس بات کے اثرات فوراً زمین سے آسمان کی طرف، آسمان کی بلندیوں کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اور آسمان پہ رہنے والا، بلندیوں پہ رہنے والا کہ رب العزت فوراً اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اپنے بندے کی وہ تکلیف، وہ مصیبت، وہ لاچاری جس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو رفع کر دیتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ بات جو خاک سے اٹھتی ہے، کیونکہ میں اور آپ خاک پہ رہتے ہیں، انسان زمین پہ رہتا ہے، مٹی پہ رہتا ہے، یہ بات خاک سے اٹھتی ہے، زمین سے اٹھتی ہے، اور آسمانوں سے گزرتی ہوئی، گردوں سے گزرتی ہوئی، آسمانوں سے گزرتی ہوئی سیدھے عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے، ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تیسرے شعر میں، اقبال کہتے ہیں کہ